لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم صلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلى الله عليه وسلم گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم داور حسین ابن انور حسین مرحوم سرفراز حسین ابن کوثر حسین مرحوم کی حضرات گرامی محترم مدیران ملت دوستان عزیز علماء اعلام خطبہ کرام مجلس اصال ثواب کی ہے اور ذکر بظاہر موت کا ہونا چاہیے مگر میں عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں ذکر زندگی کا ہونا چاہیے موت کا نہیں ارشاد رب العزت ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن کہ جو بھی جس نے بھی عمل صالح انجام دیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وهو مؤمن علماء کرام تشریف فرمائیں یہ جملہ حالیہ ہے درن حالی کہ وہ حالت وہ مومن ہو یعنی حالت ایمان میں ہو تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً یہ فا جواب ہے من کا تو ہم اسے ایک پاکیزہ حیات عطا کریں گے ظاہر عمل صالح کے نتیجے میں فائل نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جواب بھی کہہ سکتے ہیں نتیجے میں ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم انہیں بہترین جزا دیں گے ان کے اس عمل کی جو انہوں نے کیا ہے بلکہ جو انہوں نے کیا ہے اس سے کہیں بہتر اجر ہم ان کو عطا کریں گے مالک کائنات نے اس پوری کائنات میں اس ہست و بود میں جن جن مخلوقات کو خلق کیا ہے مالک نے ان تمام تر مخلوقات کے صنفی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں زیور وجود سے آراستہ کیا خوبصورت رنگ برنگ کی مخلوقات پروردگار عالم نے عالم انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے عقل و خرد کے دریچوں کو وا کرنے کے لیے بصیرت بصارت کو کھولنے کے لیے شعور کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے انسانیت کے لیے دعوت فکر و نظر دیتے ہوئے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ہر مخلوق کے منظر پس منظر میں انسان کی ہدایت کا سامان رکھا ہے
اس نے چھوٹی سی تتلی بنائی تو اس کے پروں پر رنگ برنگ کے نقوش ابھار دیے تاکہ اس کی صناعیت کا احساس باقی رہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال کا عنوان دنیا کے سامنے قائم رہے۔ اس نے سمندروں کی طغیانی اور بے باک موجوں کے درمیان جینے کے لیے ایک مخلوق بنا دی جس کو مچھلیاں کہا گیا، اور ان مچھلیوں کے بھی خوش رنگ اور خوشنما پیمانے عالم انسانیت کے لیے ایک درس عبرت بھی ہے، درس حیات بھی ہے اور درس ہدایت بھی ہے۔ تو گویا اس نے مچھلیاں بھی بنائی، اس نے تتلیاں بھی بنائی۔ عالم انسانیت میں نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں جسے اس نے زیور وجود سے آراستہ و پیراستہ کیا، مگر کمال یہ ہے کہ کیسی سے کیسی مخلوق کیوں نہ بنا دی۔ حسین ترین مخلوق بنائی، قوی ترین مخلوق بنائی، حساس ترین مخلوق بنائی، ہر طرح کی مخلوق اس نے بنائی، مگر کسی کی خلقت پر خدا نے فخر و مباحت نہیں کیا۔ مگر جب حضرت انسان کو بنایا تو فرمایا تبارک الذی احسن الخالقین، وہ پروردگار ہے جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ مالک یہ احسن الخالقین، یہ سپر ڈگری خلقت کی تو نے بندے کے لیے استعمال کیوں کی؟ تو نے فرشتے بھی بنائے تھے، تو نے بہائم بھی بنائے تھے، تو نے جانور بھی بنائے تھے، تو نے انسان بھی بنائے تھے، پھر یہ انسان بھی بنائے تھے، فرشتے بھی بنائے تھے، پھر ان دونوں کے درمیان، تینوں اور تمام تر مخلوقات کے درمیان انسان میں کون سا کمال تھا جس کی خلقت کے بعد تو نے اشرفیت کا تاج اس کے ماتھے پر رکھا، کرامت کا تمغہ اس کے گلے میں ڈالا، عنوان انسانیت اس کے پہلو میں رکھا، بشریت سے اس کو نوازا گیا۔ پروردگار اس کے اندر ایسا کیا تھا جو تو نے تمام تر مخلوقات سے اس کو افضل و اعلیٰ و بالا بنا کر، اپنی خلقت میں بھی شاہکار بنا کر تو نے اس کو خلق کرنے کے بعد فخر و مباحت کیا؟ فخر و مباحت تجھے ہی زیب دیتا ہے، تکبر تیری ہی رضا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی تکبر کرتا ہے تو ردائے خالق کو کھینچتا ہے، جو بندے کی اوقات میں نہیں ہونا چاہیے اور بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا وقت خراب ہوتا ہے وہ تکبر کرتا ہے، اور جس کا وقت خراب ہو جائے وہ تکبر کرنے لگے تو گویا وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب وہ اپنی اوقات بھول کے تکبر کرتا ہے تو مالک یہ متکبر انسان ہے، یہ جابر انسان ہے۔ اس کی خلقت کے بعد اس کو اشرف مخلوقات قرار دینے کا کیا مطلب تھا؟ اس کی خلقت کے بعد فخر و مباحت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حدیث نے بڑھ کے سہارا دیا، جب اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا تو فرشتوں کو بھی بنایا، جانوروں کو بھی بنایا، انسان کو بھی بنایا، مگر فرق رکھا ہے۔ فرشتوں کو عقل دی ہے، شہوت نہیں دی ہے، جانوروں کو شہوت دی ہے، عقل نہیں دی ہے، مگر یہ انسان ہے جسے شہوت بھی عطا کی گئی ہے، عقل بھی دی گئی ہے، جذبات بھی دیے گئے ہیں، تدبر کی صلاحیت بھی دی گئی ہے۔ فرشتوں کے پاس عقل تو ہے پر خواہشیں نہیں ہیں، تمنائیں نہیں ہیں، جذبات نہیں ہے۔ جانوروں کے پاس جذبات تو ہیں، خواہشیں تو ہیں، تمنائیں تو ہیں، مگر انہیں لگام ڈالنے کے لیے عقل نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، مگر عقل نہیں ہے۔ مگر خالق نے جب بندے کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا، تو اس کے اندر خواہشیں بھی رکھی ہیں، اس کے اندر تمنائیں بھی رکھی ہیں، اس کے اندر آرزوؤں کا طوفان بھی رکھا ہے، اور اس کے اندر عقل و خیرت کی دولت بھی رکھی ہے۔ مالک عقل و خیرت بھی دی ہے، تو نے شہوتیں بھی دی ہیں، خواہشیں بھی دی ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب خواہشوں پہ کنٹرول کر کے عقل کی بالادستی کو ثابت کر دو گے تو فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے، اور جب جذبات کے اندھیرے میں ڈوب جاؤ گے، عقل کا ماتم شروع ہو جائے گا تو جانوروں سے بدتر نظر آؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ لہذا انسان کو خلق کیا۔ آپ توجہ فرمائیے گا، انسان کو خلق کرنے کے بعد یہ اور بات ہے کہ جس انسان کے خلق پر خدا فخر و مباحت کر رہا ہے وہ عنوان انسان کا ہے، مگر مصداق آل محمد ہے۔ اس لیے کہ ہم جیسوں کو خلق کرنے کے بعد خدا فخر نہیں کرتا، جفاکاروں کے خلق کرنے کے بعد خدا فخر نہیں کرتا، بدکاروں کے خلق کرنے کے بعد خدا فخر نہیں کرتا۔ اس نے عصمتوں کو خلق کرنے کے بعد، عفتوں کو خلق کرنے کے بعد، فضیلتوں کو خلق کرنے کے بعد
منقبتوں کو خلق کرنے کے بعد آل محمد کی تخلیق کے بعد فرمایا کہ میں بہترین خالق ہوں. اور غور کر سکتے ہیں جس کی مخلوقات اتنی باکمال ہے اس کا خالق کتنا باکمال ہوگا, اس کا مالک کتنا باکمال ہوگا, اس کا خالق کتنا باکمال ہوگا. تو جب اس نے حضرت انسان کو پیدا کیا تو اب انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک سلسلے کا نام عورت رکھا, ایک سلسلے کا نام مرد رکھا. اب ان دونوں کی تخلیق میں ان دونوں کے جسم کے تقاضوں کو, ان کے وجود کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ عورت کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اور مرد کو طاقتور پیدا کیا گیا ہے. کسی کو کمزور بنانا اس کی کمزوری نہیں تھی, کسی کو طاقتور بنانا اس کے اترانے کے لیے نہیں تھا. تمہیں طاقت اس لیے نہیں دی کہ تم گھمنڈ کرنے لگو, اسے کمزور اس لیے نہیں بنایا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. یعنی نہ تم طاقت پا کے احساس برتری کا شکار ہونا, نہ وہ تھوڑی سی ضعیفی پا کر احساس کمتری کا شکار ہو جائے, بلکہ جس کے جسم کے جیسے تقاضے تھے خالق نے ان تقاضوں کو پورا کیا. کسی کے جسم کو لطافت کی ضرورت تھی تو اسے لطیف بنایا, کسی کے جسم کو قوت کی ضرورت تھی تو اسے قوی بنایا. چونکہ مرد کو گھر کے باہر رہ کے طاقت کے کام کرنا تھے اس لیے قوتوں سے نوازا. اسے گھر کی چار دیواری میں رہ کے نازک کاموں میں کرنا تھے, اولاد کی تربیت کرنا تھی, تربیت کے لیے لطافت ضرورت تھی, کسب معاش کے لیے طاقت ضرورت تھی. اس کی ضرورت اسے دی گئی, اس کی ضرورت اسے دی گئی. لہذا نہ کسی کو لطیف بنانا اس کی کمزوری ہے, نہ کسی کو طاقتور بنانا اس کے اوپر کوئی زیادہ کرم ہو گیا ہے. اس کو جس شے کی ضرورت تھی اس شے سے اسے نوازا گیا. اب یہ کہنا بالکل غلط ہے, بلکہ ایک جملہ کہوں, یہ مان لینا کہ عورت کمزور ہے یہ صرف کمزوری کا تصور نہیں ہے, نصف صنف بشری کو کمزور کہنے کے مترادف ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. یعنی پوری دنیا کی مخلوقات میں, یعنی پوری دنیا کے انسانوں میں آپ آدھی انسانیت کو گویا کمزور کہہ رہے ہیں. یہ کمزور نہیں ہے. اور اگر تمہیں کبھی یہی شعور پیدا ہو جائے کہ یہ کمزوریاں ہیں تو ہم نے پھر کمزوریوں کے دامن میں طاقتوں کو جنم دینا شروع کر دیا, کمزوریوں کے پہلوؤں میں طاقتوں کو آباد کرنا شروع کر دیا, تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ ہم جسے بچانا چاہیں تو کمزوریوں کے سہاروں پر طاقتوں کو بچا لیا کرتے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک بیج ہے جو ہلکا سا ہے, جو پھونک مارو تو اڑ جائے, مگر اسی بیج کی کمزوری میں ہم نے ایک طاقتور تناور درخت رکھ دیا ہے جو طوفانوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا. کوئلے کی کالی سی کان ہے مگر اس میں ہم نے ہیرے کی چمک رکھ دی ہے تاکہ تمہیں کمزوری میں طاقت کا احساس بیدار رہے, تمہیں شعور رہے. پانی ایک شے لطیف ہے مگر اسی شے لطیف میں پوری کائنات کی حیات کو مضمر کر کے رکھا ہے. پوری کائنات کی حیات کی طاقت اور ہے, پانی کی کمزور اور لطافت اور ہے. اس لیے خدا کا یہ دستور رہا ہے, اس نے کمزوریوں میں طاقتوں کو نیلام کرنے کا ہنر بھی رکھا ہے. چھوٹی سی چونٹی ہے مگر ہاتھی جیسے قوی ہیکل کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے. چھوٹا سا مچھر ہے مگر نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے لیے اتنی سی مخلوق کافی ہے. متوکل جیسا جابر و ظالم بادشاہ ہے, ناک پہ مکھی بیٹھ گئی ہے, حاجب تلواریں لے کے ٹہل رہے ہیں, لشکر ٹہل رہا ہے, کیسے مکھی کو مارا جائے, کیسے مکھی کو ختم کیا جائے. اب مکھی بھی ہے جو شرارت پر آمادہ ہے, بار بار ناک پہ بیٹھتی ہے اڑ جاتی ہے, بار بار ناک پہ آتی ہے اڑ جاتی ہے. اب نخوت کے ناک پر غرور سوار ہونے لگا, غرور سوار ہونے لگا. تکبر میں ڈوب کر ایک متکبر بادشاہ عصمت کے پہلو میں دست سوال دراز کر کے عجیب انداز میں کہتا ہے, مولا یہ بتائیے اس چھوٹی سی مخلوق کے خلق کرنے کی ضرورت کیا تھی, یہ بار بار آ کے پریشان کر رہی ہے, اس کا کیا کام ہے, ان محل سرا میں اس کا کیا کام ہے, اس شیش محل میں اس کا کام ہے, اس تخت و تاج میں اس کا کیا کام ہے, اس قوت و طاقت کے مناظر میں اس کا کیا کام ہے. یہ نحیف سی چھوٹے سے پر چھوٹا سا منہ مگر شرارت دیکھیے کہ ہماری ناک پہ بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے. مولا مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا خدا نے اسی لیے تو پیدا کیا ہے تاکہ نخوت اور غرور کو مخلوقات خدا کی حیثیت کا اندازہ, اس تکبر کو مخلوقات
مخلوقات خدا کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے. تو جسے چھوٹی سی مکھی سمجھ رہا ہے، اسے خدا نے متکبروں کے تکبر کو ضائع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اسے اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تمہاری نخوتیں نیلام ہو جائے، تمہارا غرور ختم ہو جائے. بندے کس بات پر غرور کرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم يتكلم بلحم يسمع بعظم يتنفس من خرم. تعجب ہے اس انسان پر، یہ کس بات پر فخر کرتا ہے، یہ کس بات پر غرور کرتا ہے، یہ کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے، جبکہ یہ چربی کے ذریعے سے دیکھتا ہے جو ایک ڈھیلے کی شکل میں ہے جو ہم نے اس کی آنکھوں میں سجا کے رکھ دی. نہیں توجہ کی، ایک چربی کا ڈھیلا ہے جو اس نے آنکھوں میں سجا کے رکھ دی ہے. مگر آئیے ادبیات کا دامن کھنگا لیے، آئیے غزلیات کے پیمانے کو بھریے اور محسوس کیجئے کہ یہی آنکھیں ہیں جہاں شاعری کا پورا شعور جا کے ڈوب جاتا ہے. ان آنکھوں کے ساحل میں ڈوبنے کو تیار ہے، اس کی خوبصورتی پہ جان دینے کو تیار ہے. حالانکہ یہی آنکھیں مالک حسن تعمیر کا نتیجہ بھی ہیں. واہ فنکار تیرے فن کی نزاکت پہ نثار، شیشہ رخ پہ سلیقے سے جڑی ہیں آنکھیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد تیرے فن کی نزاکت پہ نثار، شیشہ رخ پہ سلیقے سے جڑی ہیں آنکھیں. یہ اس کا کرم تھا کہ مخلوقات خدا میں جہاں جس کی آنکھیں رکھی اتنے سلیقے سے رکھی کہ جس کی آنکھیں ہیں اسے تعریف کرنے پہ آمادہ کیے دیتی ہیں. ہر مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسن خالق کو پہچاننے کی کوشش کرے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہم نے تمہاری آنکھ میں چربی کا ڈھیلا رکھ دیا تاکہ تم دیکھ سکو، اور چربی کا ڈھیلا رکھ کے اسے بادامی شکل کا اس لیے بنا دیا تاکہ دوا ڈالو تو ہر کونے میں پہنچ جائے. اگر چوکور بنا دیتے، گول بنا دیتے تو تمہیں دیکھنے میں پریشانی ہو جاتی، آڑے ٹیڑے نظروں سے دیکھنے لگتے. اب تو جس کی ٹیڑھی نظر ہے اس کی بھی سیدھی دکھنے لگتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یہ اس کا کرم تھا کہ اس نے آنکھ کے زاویے کو ایسا بنایا تو چربی کے ڈھیلے کے ذریعے سے دیکھتا ہے. یتکلم بلحم، اور زبان کے ذریعے سے گفتگو کرتا ہے، جو گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے سے بولتا ہے جو زبان میں رکھا گیا ہے. دیکھیے یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی. آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اس نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی. پروردگار یہ گوشت کیوں رکھا؟ تاکہ نرم باتیں کرو، نازک باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، لچکدار باتیں کرو. مالک ہڈی کیوں نہیں رکھی؟ کہا سخت باتیں نہ کرو. نہیں توجہ کی، پتھریلی باتیں نہ کرو، سخت باتیں نہ کرو. قدرت کو ناگوار ہے سختی کلام میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی. قدرت کو ناگوار ہے سختی کلام میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان میں. اس کا مطلب یہ کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، معصوم کیا کہتے ہیں؟ اعجب لهذا الانسان ينظر بشحم يتكلم بلحم يسمع بعظم. اچھا یہ بھی کمال قدرت ملاحظہ فرمائیے. کمال قدرت اور خالق کی خالقیت کے رازوں کو وہی بتا سکتا ہے کہ جو نہج البلاغہ کا خالق ہو. یہ واقع غور کرنے کا مقام ہے. وہی بتا سکتا ہے کہ اس کی خلقت کا مظہر کیا ہے. کہا تمہاری آنکھوں میں چربی کا ڈھیلا رکھا گیا ہے تاکہ جس سے تم دیکھتے ہو. تمہاری زبان میں گوشت رکھا گیا ہے، لحم ہے، ٹکڑا ہے جس کے ذریعے سے تم تکلم کرتے ہو. وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور تمہارے کان میں ایک ہڈی رکھی گئی ہے جس سے تم سنتے ہو. اور یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ ٹیڑھی ہڈی رکھی ہے تاکہ سیدھے سیدھے سنو. میرا جملہ واضح ہو جاتا. ٹیڑھی ہڈی رکھی ہے، ٹیڑھے میڑے راستے بنا ہے تاکہ آواز سیدھی سے ٹکرا کے دماغ میں گھس نہ جائے، ان وادیوں میں ٹہل کے دماغ تک پہنچے تاکہ سننے کے بعد سمجھنے کی صلاحیت بیدار رہے. میرے عزیزو غور کیجئے گا، سننے کے بعد سمجھنے کی صلاحیت بیدار رہے. اس لیے کان کو ٹیڑھا میڑا بنایا. یہ ٹیڑھا میڑا نہیں بنایا ہے، یہ آواز کی رفتار کو تیزی سے دماغ تک پہنچانے سے روکنے کے لیے راستے کا زگ زیگ بنانا ضروری تھا.
یہ زگ زگ بنانا ضروری تھا، اس لیے اس نے کان بنایا، مگر کان کے شیپ کو ٹیڑھا میڑھا کیا تاکہ آواز ڈائریکٹ نہ پہنچے، تسلسل کے ساتھ پہنچے، رفتار دھیمی ہو جائے، آواز جتنی تیز ہو جائے۔ اب یہ بندہ ہے کہ اس نے جلدی سننے کے لیے ہیڈ فون بنا دیا تاکہ جلدی سن لے، تیزی سے سن لے، کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ اچھا مالک ٹھیک ہے، یہ جو بنائے تو نے جب اس کے کان بنائے تو کان میں ہڈی کیوں رکھی؟ توجہ کیجئے گا، تو نے اس کے کان میں ہڈی کیوں رکھی؟ جب زبان میں ہڈی نہیں رکھی تو کان میں ہڈی کیوں رکھی؟ کہ اسی لیے رکھی ہے کہ زبان میں ہڈی اس لیے نہیں رکھی کہ تم سے سخت کلامی کی امید نہیں کرتا، لہذا سخت بولنا نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ بندہ ہے، سرکش ہے، طاغی ہے، باغی ہے، منع کرنے کے بعد بھی یہ بولے گا، تو تمہارے کان میں ہڈی رکھ دی تاکہ سخت باتیں سننے کی عادت پڑ جائے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد، سخت باتیں سننے کی بھی عادت ہو جائے۔ وَيَسْمَعُ بِعَزْمٍ وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور تعجب ہے اس انسان پر جو ناک کے سوراخ کے ذریعے سے سانس لیتا ہے پھر بھی گھمنڈ کر رہا ہے۔ چربی سے ہم نے بولنا سکھایا، چربی سے ہم نے دیکھنا سکھایا، گوشت سے ہم نے بولنا سکھایا، ہڈی سے ہم نے سننا سکھایا، ناک کے سوراخ سے ہم نے تمہیں سانس لینا سکھایا۔ اب یہ بتاؤ تمہارے پاس تمہارا ہے کیا جو اتنا گھمنڈ ہے، اتنا اترا رہے ہو؟ جب لحاظ الانسان، پھر میرا مولا فرماتے ہیں الا یا ابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، ابن آدم تجھے کس بات پر گھمنڈ ہے؟ تیرا آغاز یہ ہے کہ تو ایک قطرہ نجس ہے، تیری انتہا یہ ہے کہ تو ایک مردار ہے جو نجس ہے۔ یہ تو ہماری شریعت کا احسان تھا کہ آنے کے بعد غسل مولود دیا تاکہ طیب و طاہر ہو جائے، جانے سے پہلے غسل میت دیا تاکہ تو پاک ہو جائے۔ اگر ہمارا کرم نہ ہوتا تو نجاستوں کے درمیان ہوتا۔ اب ان سے مقابلہ نہ کرنا جو آتے کعبے میں ہے، جاتے مسجد سے ہے۔ ولادت خانہ کعبہ، شہادت مسجد کوفہ، نہ ایسی ابتدا دیکھی نہ ایسی انتہا دیکھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ کس بات پہ تجھے گھمنڈ ہے؟ کس بات پہ تجھے غرور ہے؟ میرے عزیزوں، یہ طاقت جسے طاقت سمجھ رہے ہیں، یہ آکسیجن، یہ ہوا، یہ پانی، اور یاد رکھیے گا یہ کرم ہے خدا کا کہ اس نے سب کچھ دینے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ میں خدائی انتظامات نہیں رکھے۔ اس نے ناک میں سوراخ دیا ہے سانس لینے کے لیے، پر آکسیجن پہ تمہیں کنٹرول نہیں دیا۔ نہیں توجہ کر رہا، آکسیجن پر تمہیں کنٹرول نہیں دیا۔ اور اگر کووڈ 19 میں 2 سال کے عرصے میں تمہیں آکسیجن پر کنٹرول مل گیا تو تم نے کتنی تباہی مچائی ہے یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب یہ سوچو کہ تمہیں 2 سال کے لیے سطح مل گئی تھی آکسیجن کی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، تمہیں 2 سال آکسیجن پر تھوڑا سا کنٹرول مل گیا تھا تو تم اپنی اوقات ہی بھول گئے، تم نے بلیک مارکیٹنگ شروع کر دی۔ جس آکسیجن کو ہم نے فری میں تمہارے لیے رکھا تھا اس پر تم نے بلیک مارکیٹنگ شروع کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے ہاتھ میں خدائی دے دی جائے۔ تو مالک پھر کون اس لائق ہے؟ کہ خدائی کے لائق وہ بندے ہیں جنہیں خدائی ملتی ہے تو ٹھکرا کے بندگی کا اعلان، جنہیں خدائی ملتی ہے تو بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی نے پوچھا تھا کسی سے کہ کسی صحابی میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ نام تو میں نہیں لے سکتا، عمر بتا نہیں سکتا، اسے ٹھیک کر لیں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، کاش واضح ہو جاتا۔ علی میں اور فلاں صحابی میں کیا فرق ہے؟ کوئی صحابی کی عمر میں نہیں بتا سکتا، بات آپ سمجھ لیجئے گا کیا فرق ہے دونوں میں۔ عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر فلاں صاحب سجدہ نہ کرتے تو مسلمان نہ ہوتے، علی سجدہ نہ کرتے تو بندگی کا اعلان نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ الا یا ابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، کس بات پر تجھے فخر ہے؟ تیری ابتدا کیا ہے، تیری انتہا کیا ہے؟ خبردار تکبر نہ کرنا، الکبر رداء اللہ،
من تکبر فقط نازع رداءہ، جو شخص بھی تکبر کرتا ہے وہ ردائے الہی کو کھینچ رہا ہے، اور اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس کی رضا کو کھینچنے لگ جائے۔ تمہیں کس بات پہ تکبر ہے؟ قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، جب اللہ لمحے بھر کے لیے بھی کسی کو کچھ حکومت کا احساس ہو جائے نا، تو یہ احساس نہ جانے کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ ایک صاحب منبر پر بیٹھے، شاید یہی وقت تھا 12-1 بجے کا، مجلس پڑھ رہے تھے، اچھی خاصی مجلس پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے نہ جانے کہاں سے شیطان سوار ہوا، کہنے لگے کہ یوں تو رازق خدا ہے، مگر جب تک میں اتروں گا نہیں بریانی تو ملے گی نہیں۔ کیا یوں تو رازق خدا؟ دیکھیں آپ، چند لمحوں کے لیے ممبر کی بلندی کیا مل گئی کہ مجازی، نہیں لفظ آپ نے غور کیا، مجازی حکومت ملی، مجازی رازق ہوئے ہیں، مزاجی نہیں۔ مزاج میں تو خدا نے دیا ہی نہیں، مجازن کہہ دیجئے کہ لمحے بھر کے لیے بلندی پر آ گئے۔ اب سوچئے جو اتنی سی دیر بلندی پہ آ جائے، جب اسے برداشت نہیں ہوتی تو پھر جو زمانے سے کرسیوں پر بیٹھے ہیں انہیں تو بیلٹ باندھ ہی لینے چاہیے، نہ جانے کب ڈھیلی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اچھا یہ بھی غور کیجئے گا، کرسی آپ کو جہاں ملے بیلٹ باندھنے کے لیے کہیں نہیں کہا جاتا، مگر جب بلندیوں پہ کرسی دی جاتی ہے، جملہ واضح ہو جائے، جب بلندیوں پہ کرسی دی جاتی ہے تو چھوٹی سی ہے، آپ کے قد کے برابر ہے، بلکہ بسا اوقات تو آپ کا قد بھی نہیں آتا اگر بڑا ہو جائے، مگر اس چھوٹی سی کرسی کو بھی دینے کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے، پیٹیاں باندھ لیں، اپنے آپ کو ٹائٹ کر لیں۔ یہ پیٹیاں باندھنے کا حکم کیوں ہے؟ کہ بلندیوں پہ جنہیں کرسیاں دی جاتی ہیں ان کے الٹنے کے زیادہ خطرے ہوتے ہیں۔ میرا جملہ بات ہو جائے، اس لیے تکبر سے بچو، غرور سے بچو، گھمنڈ سے بچو۔ خدا نے تمہیں گھمنڈ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، غرور کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں طاقتوں سے نوازا ہے، مگر اس طاقت کا بیجا استعمال نہ کرنا، اس قوت کا بیجا استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ خدا کو، رسول کو طاقت پسند نہیں، طاقت کے بعد اس کا بیجا استعمال پسند نہیں ہے۔ طاقت ملنے کے بعد ظلم کرنا کمال نہیں ہے، طاقت ملنے کے بعد انصاف کے ساتھ حکومت کرنا کمال ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ فتح مکہ میں جب پیغمبر کو مکہ فتح ہو گیا پیغمبر کا، تو اصحاب نے ایک اعلان کیا، الیوم یوم الملحمہ، آج قتل و غارت گری کا دن ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، جسے کبھی غصہ نہیں آیا تھا اسے اس دن غصہ آیا، جسے کبھی نہ میدان جنگ میں قرار نہیں آیا تھا، ہمیشہ فرار نظر آتا تھا، آج اس کو جوش دیکھنے کے لائق تھا۔ آج تو ہم سارے گلے شکوے دور کر لیں گے، سارے پرانے مسائل کو آج ہم حل کر لیں گے۔ کوئی پوچھ لیتا کہ بھائی کون سی پریشانی ہے آپ کو، آج کیوں قتل و غارت گری پر آمادہ ہو گئے ہو؟ کہ بہت بے عزت کیا ان لوگوں نے، بار بار بھاگنا پڑا میدان چھوڑ، بہت بے عزت کیا۔ پیغمبر نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، ملحمہ نہیں مرحمہ، لحم کا دن، قتل و غارت گری کا دن نہیں، رحمت کا دن ہے۔ کائنات کو پیغمبر نے بتایا طاقتیں لے کے حکومت کر کے ظلم کرنا اور ہے، طاقتیں سنبھال کر انصاف سے کام لینا اور۔ یہ درس ہے اسلام کا، اور یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو درس ہے کہ جہاں جہاں انہیں طاقت ملی ہے، اگر اسلامی حکومت کے نام پہ طاقت ملی ہے تو پیغمبر کی سیرت کو اجاگر کریں۔ طاقت کے بعد ظلم کرنا کمال نہیں ہے، طاقت کے بعد ظلم کا خاتمہ کرنا کمال ہے۔ میرے عزیزو، مالک اشتر جیسا صحابی ہے، کسی نے کوڑا کچرا ڈال دیا ہے، فوراً مسجد کی طرف گئے، کسی نے کچرا ڈالنے والے سے پوچھا جانتا ہے کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ علی کا شیر ہے، یہ مالک اشتر ہے، جب اس کی تلوار چلتی ہے تو لوگوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، طہارت تو اس کی بھی نہ بچی ہوگی سننے کے بعد کہ کیا کر دیا، تیزی سے پریشان ہوا، یہ کون؟ کہا علی کا شیر، کہا
تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا جناب مالک اشتر نے مسجد میں قدم رکھا، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار یہ نادان تھا، یہ جاہل تھا، اسے میری عظمت کا احساس نہیں تھا، اسے بخش دینا۔ اللہ اللہ، جس نے ابھی کوڑا ڈالا تھا قدموں پہ گر گیا، مالک مجھے معاف کر دینا، میں تو سمجھتا تھا کہ طاقتیں سر اڑانے کے لیے ہوتی ہے، یہ عجیب طاقت ہے کہ جو دشمن کے لیے بھی دعا کر رہی ہے، کہ یہ ذاتی طاقت نہیں ہے، علی کی شاگردی کی طاقت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ وہ جب بچانے پر آتا ہے، میرے کو یاد رکھیے گا، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب وہ چاہتا ہے تو کمزوریوں کے پہلوؤں میں اس نے طاقتوں کو رکھ دیا ہے تاکہ انسان کو احساس رہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہاتھی سوار لشکروں پر ایٹم بم نازل کر دیتا، لوہے کے بڑی بڑی کیلیں نازل کر دیتا، فولاد نازل کر دیتا، بڑی بڑے پتھر اور چٹانیں نازل کر دیتا۔ مگر عجیب بات ہے، وہ گھر جو اس کا پیارا گھر ہے، وہ گھر جو اس کا اپنا گھر ہے، اسے بچانے کے لیے اس نے ابابیل کے پنجوں میں کنکریاں رکھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ مالک بڑی بڑی چٹانیں کیوں نہیں رکھی؟ کہ جب طاقت اپنے اظہار پر آ جائے تو خالق اسے اس کی کمزوری کا احساس دلانے کے لیے ایک ریزہ ہی کافی ہو جاتا ہے، ایک سنگریزہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ میرے سے غور کیجئے، دوسرا ادھارن، دوسری مثال آپ سمجھ لیجئے کہ جب خدا بچانا چاہے، جب نیلام کرنا چاہے تو طاقتوں کو کمزوریوں سے نیلام کر دیتا ہے، اور جب بچانا چاہے تو طاقتوں کو کمزوریوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ توجہ کیجئے گا۔ مجھے بتائیے کائنات میں خدا کے نزدیک افضل ترین ذات کس کی ہے؟ پیغمبر کی۔ ان سے بڑی تو کوئی ذات نہیں نا، سب سے افضل و اعلیٰ ذات پیغمبر کی ہے، توجہ فرمائیے۔ اور یہ جو ذات پیغمبر کی سب سے اعلیٰ و بالا ہے، جب ہجرت کر کے جاتے ہیں اور غار میں پہنچ جاتے ہیں تو خدا نے غار میں بچانے کا انتظام کیا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ غار میں بچانے کا انتظام کیا۔ کیسے بچائے گا میرے مالک؟ اپنے نبی کو بچانا ہے۔ ہم بھی آنکھیں پھاڑ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، صفِ ملائک میں کھڑے ہو، صفِ ملائکہ کو دیکھنے لگے کہ شاید ملائک کی فوج بھیجی جائے، نبیوں کی طرف دیکھنے لگے کہ شاید انبیاء کو اسلحہ سجا کے بھیجا جائے۔ ہم نے سوچا نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات اب جائے گی، کیسی کیسی طاقتیں خدا استعمال کرے گا، مگر ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ غار کے دہانے پر ایک مکڑی کا جالا بن دیا گیا۔ مکڑی کا جالا، غور کیجئے گا، اور مکڑی کے جالے کی کیفیت قرآن نے خود بیان کی۔ اِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ دنیا میں جتنے گھر ہیں، سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، جسے پھونک مار کے اجاڑا جا سکتا ہے۔ لفظ بولو، جسے پھونک مار کے اجاڑا جا سکتا ہے، مگر جب خدا بچانے پہ آئے تو کائنات کی افضل ذات ہے پیغمبر، کائنات کا کمزور گھر ہے مکڑی کا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، پروردگار تجھے بچانا تھا، لوہا بھیجتا، فولاد بھیجتا، ملائک کی فوج بھیجتا، انبیاء کو نازل کرتا، تو جیسے چاہتا تیرے حبیب کی حفاظت کرتا، یہ کمزور سا گھر کیوں بنایا؟ کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جب افضل کائنات کو کمزور گھر سے بچا سکتا ہوں تو تم کہاں دوسرے کی شرن میں جا رہے ہو پناہ لینے؟ ہم پہ بھروسہ رکھو، ہمارے پر اعتماد رکھو، ہم پر توکل رکھو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے پروردگار پر اعتماد رکھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے ہمیشہ ایک جملہ سنا ہوگا، آج دوسرا جملہ سن لیجئے۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم کا پیمانہ ہمارے حساب سے ہے، ہم کا پیمانہ ہمارے اپنے حساب سے ہے کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جس کی خدا سے جتنی قربت ہے وہ خدا سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اور یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، ہر کام تیری قربت کے لیے کرتے ہیں، ورنہ وہ تو کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تو تمہاری شرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ اچھا، جب وہ شرگ حیات سے زیادہ قریب ہے تو ہم قربتاً اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم کہے کہ وہ قریب ہے یہ اور بات ہے، وہ کہے کہ میں قریب ہوں
وہ کہے تو وہ خالق ہے، اس کو حق ہے، اس کو ادھیکار ہے، ہم نہیں جا سکتے اس تک، وہ کہے مگر وہ چاہے تو آ سکتا ہے، وہ چاہے تو آ سکتا ہے۔ اس نے کہا میں تم سے رگے حیات سے زیادہ قریب ہوں، میرے سے کتنی محبت کرتا ہے خالق۔ دیکھیے آج تک آپ نے یہ سنا ہے کہ ہم خالق سے محبت کرتے ہیں، آج ذرا اس جملے کو پلٹ دیجیے، خالق ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کو ابھی ذرا سا دیکھ لیا جائے۔ حدیث قدسی کے لفظ ہیں کہ پروردگار عالم نے لفظ محبت کو خلق کرنے کے بعد اسے 100 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں سے 99 حصے محبت اس نے اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ محبت پوری کائنات پہ تقسیم کر دیا۔ اب غور کیجئے، ایک حصہ محبت ہے جس میں ساری جائز محبتیں بھی ہیں اور کچھ ناجائز محبتیں بھی ہیں، کچھ شیش محلوں کی محبتیں ہیں، کچھ گلی گلیاروں کی محبتیں ہیں، کچھ عروج کی محبتیں ہیں، کچھ زوال کی محبتیں ہیں، کچھ حسن ظاہری کی محبت ہے، کچھ حسن حقیقی کی محبت ہے، مگر محبت تو محبت ہے، جب یہ غالب آ جائے تو شعور کے پیراہن کو بھی زیب تن کر کے احساس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، فقط قطعنا ایدیہن، جب انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ایسے کاٹی کہ خون نکلنے لگا، انگلیاں کٹ گئی پر درد کا احساس نہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ حسن کے دیدار میں وہ کون سی کشش تھی کہ قوت درد پر، قوت احساس پر برداشت غالب آ گئی؟ اس کا مطلب یہ، توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کے ظاہری حسن کا یہ کمال تھا کہ وہ درد پہ غالب آ جائے۔ مجھے اب جملہ واضح ہو جائے تو مجھے کہنے دیجئے، جب ایک بندے کی بندگی کے چہرے کا حسن ظاہری کا یہ عالم ہے، حسن مجازی کا یہ عالم ہے، تو علی جس خدا کے حسن کے جلوے حقیقی میں غرق ہو، اگر پیر سے تیر نکال دیا جائے اور پتہ نہ چلے تو تعجب کیا ہے؟ تعجب کیا ہے؟ جب حسن مجازی کے جلووں کا یہ عالم ہے تو حسن حقیقی کے جلوے کیسے ہوں گے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ سنیے، جب اس نے لفظ محبت کو خلق کیا تو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ محبت پوری کائنات پہ تقسیم کر دی، 99 حصے محبت اس نے اپنے پاس رکھا۔ مالک تو نے 99 حصے محبت اپنے پاس کیوں رکھے؟ کہا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ میں تم سے زیادہ، تم سے تمہاری ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تم سے تمہارے باپوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تم سے تمہارے عزیزوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تم سے تمہارے رشتوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تم سے تمہارے باس سے زیادہ پیار میں کرتا ہوں۔ اس لیے اگر جھکنا کبھی پڑے تو کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے سامنے نہ جھکنا، خالق کے سامنے جھکنا۔ کبھی مانگنا پڑے تو غیر کی دہلیز پر نہ جانا، ہماری دہلیز پر آنا۔ ادعونی استجب لکم وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میری جو ہمارا طریقہ کیا ہے، ان کے دروازے پر، ان کے دروازے پر انہیں فون کر کے، انہیں کال کر کے، انہیں میسج کر کے مانگ رہے ہیں۔ اچھا اس مانگنے کا نتیجہ بھی دیکھ لیجئے، ایک مہینے میں کسی سے 5 بار پیسے مانگ کے دیکھو، ایک مہینے میں کسی سے 5 بار پیسے مانگ کے دیکھو، ضرورت پہ مانگو، قرضے کے طور پر مانگو، مدد نہیں کہہ رہا ہوں، قرضہ مانگ کے دیکھ لو، ایک مہینے میں 5 بار پیسہ مانگو، پہلے ٹرانزیکشن ہو جائے گا، دوسرا ٹرانزیکشن ہو جائے گا، شاید تیسرا بھی ہو جائے، مگر چوتھے پہ آپ کا فون نہیں اٹھے گا، میسج ریڈ نہیں ہوگا، جس گلی سے گزرو گے کتری کاٹے گا، جس گلی سے گزرو گے تم سے نظر بچا کے نکلے گا۔ کیوں؟ بھیا پیسے مانگتے ہیں۔ میرے عزیزو غور کیجئے گا، بندہ بندے سے ایک مہینے میں 5 بار مانگے، بندہ دیتا نہیں ہے، عزتیں نیلام کر دیتا ہے، شرافتیں مجروح کر دیتا ہے، وقار رخصت کر دیتا ہے، چہرے کا پانی ضائع ہو جاتا ہے، عزتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بندہ بندے سے ایک مہینے میں 5 بار مانگے، یہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ خدا بندے سے کہتا ہے ایک دن میں 5 بار تو مجھ سے مانگ، ایک دن میں 5 بار تو مجھ سے مانگ۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے مانگنے
مانگنے کے لیے جملہ سنیے ایک مہینے میں ہم 5 بار کسی سے مانگتے ہیں. مانگنے سے پہلے جو عزت تھی، مانگنے کے بعد وہ عزت رخصت. مانگنے سے پہلے جو وقار تھا، مانگنے کے بعد وہ وقار رخصت. اس کا مطلب ہے مانگنے سے عزت جاتی ہے. میرا جملہ واضح ہو. مانگنے سے عزت جاتی ہے، مانگنے سے تقدیر میں ذلت آتی ہے، مانگنے سے چہرے کا پانی رخصت ہو جاتا ہے، مانگنے سے بات خالی چلی جاتی ہے. پروردگار مانگنے کا معاملہ تو یہ ہے، 1 مہینے میں 5 بار ہم کسی سے مانگے تو ذلیل سمجھتا ہے. کہ یہی تو فرق ہے، بندہ بندے سے 5 بار 1 مہینے میں مانگتا ہے ذلیل ہوگا. مجھ سے 1 دن میں 5 بار مانگو گے عزیز ہوگے. بندہ بندے کے سامنے گڑ گڑائے گا ذلیل ہوگا، بندہ خالق کے سامنے گڑ گڑائے گا عزیز ہوتا چلا جائے گا. مالک جب ہم بندوں سے مانگتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں تو عزت کیوں دے رہا ہے؟ کہ عزت اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اشرفیت کا تاج تیرے سر پہ سنبھالا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تجھے باکرامت بنایا ہے، ہم نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. جب تیرے خالق ہم ہیں تو تم مخلوق کے پاس کیا کرنے جا رہا ہے؟ جب ہم نے تجھے بنایا ہے، تیری ضرورتوں کو ہم نے پورا کیا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم دعا کرو، تمہارا رب کہتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، چونکہ خدا نے کہا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا. اب اس آیت کا دوسرا مفہوم، اس آیت کا دوسرا ٹکڑا کہ جو بندے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے نہیں مانگتے. نہیں توجہ کی، مجھ سے مانگو میں پورا کروں گا. اب جب بندہ کہتا ہے اور وہ بندے کہ جو مجھ سے نہیں مانگتے میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا. اتنا ہی نہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں ذلیل و رسوا کر کے داخل کروں. مالک کیا جہنم میں داخل ہونا رسوائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ جہنم میں داخل ہونا تو تمہارا عبادت سے انحراف تھا، مگر رسوائی اس لیے ہے کہ جو عزت غیر سے مانگ کے نیلام کر کے آئے ہو اسے مزید نیلام کر دی جائے. کس سے مانگ رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو؟ جو خود ہی بھکاری ہو اوروں کو وہ کیا دیں گے؟ فاقد شے موتی شے نہیں ہوا کرتا. علم فلسفے کا قانون ہے، جس کے پاس خود عطا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ کون کیا عطا کرے گا؟ ہاں اگر مانگنا ہی ہے تو بندے سے نہ مانگنا، خدا سے مانگنا، یا ان بندوں سے مانگنا جنہیں خدا نے نوازا ہے. اور یاد رکھنا اگر تمہاری دہلیز پہ کوئی مانگنے والا آ جائے تو مانگنا عیب ہے، دینا عیب نہیں. یہ سوچ کے دے دینا کہ شکر ہے خدا کا کہ اس نے تمہیں دینے والوں میں قرار دیا ہے، مانگنے والوں میں نہیں قرار. اس کے کرم کا احساس کرنا اور دروازہ عطا کھول کے رکھ دینا کہ وہ عطا کرنے والا ہے. اس لیے کسی نے امام حسن سے پوچھا مولا اتنی خیرات، اتنا صدقہ، اتنی زکوٰۃ، اتنا راہ خدا میں کیوں خرچ کرتے ہیں؟ امام نے مسکرا کے فرمایا اس نے عادت بنائی ہے مجھے دینے کی، میں نے عادت بنائی ہے تمہیں دینے کی. میں نے اپنی عادت بدلی تو وہ اپنی عادت بدل لے گا، میں نے اپنی عادت بدلی تو وہ اپنی عادت بدل لے گا. اس لیے مخلوق اپنی عادت کیوں بدلے کہ خالق کو اپنی عادت بدلنا پڑے. اور یاد رکھیے یہ کووڈ-19 کے زمانے سے جب ہم نکل کر آئے تو مجھے یہ جملہ مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے. اس علاقے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی دوسرے علاقے ہیں جہاں پڑھنا ضروری ہے، مگر چونکہ حالات ایسے ہیں کہ اب تو ہر علاقے میں پہنچ جاتی ہے نا، بعض بھائی کے ذریعے سے یا بھائی کے ذریعے سے باتیں پوری، اس لیے اب کہہ دینا آسان ہے اور ضروری ہے. مانگنے کا حکم نہیں دیا خدا نے. کہیں آپ بتائیے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، خمس دینے کا حکم ہے؟ کوئی قرآن کی وہ آیت بتائیے جہاں اللہ نے یہ لکھا ہو کہ خیرات مانگنے جاؤ، صدقہ مانگنے جاؤ، زکوٰۃ مانگنے جاؤ؟ اللہ بندے سے بندے کے مانگنے کے لیے کبھی نہیں کہتا. وہ تو بندوں سے کہتا ہے تم نکالو، میرے نام کا نکالو اور بندوں کو دے دو. مانگنے کی تعلیم وہ نہیں دیتا، دینے کی تعلیم وہ دیتا ہے. اچھا غور کر لیجئے، 5 روٹیاں ایک دروازے سے دی گئی، 3 فقیروں کو دی گئی.
یطعمون الطعام علی حبہ، اور تین پہ کہیں اور تین نہ چلے جائیں اس لیے میں تین کی وضاحت کر دوں. وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. لینے والے تین ہیں، مسکین، یتیم اور اسیر، اور دینے والے پانچ ہیں. کیا بات ہے. ان پانچ میں بھی چار معصوم ہیں. ایک عصمت کی دہلیز پر جارب کشی کرنے والی ہے. دیکھیے عطا کی فضیلت دیکھیے کیا بات ہے. کہ اگر ایک جارب کش کنیز بھی عطا کے دامن میں اہل بیت کے برابر کھڑی ہو جائے تو خدا آیت میں مصداقیت عطا کر دے. واہ 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 واہ. عطا کی فضیلت محسوس کر لیجیے. بے شک. میں پورے علماء تشریف فرما ہے، شعراء کرام اور صاحبان مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی دقیق نظر تاریخ اور سیرت اور تفسیر کے دامن پر ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ازل سے اب تک اور اب تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، جتنے علماء واعظین خطبہ پڑھ کے گئے ہیں، کسی سے پوچھ لیجئے کہ خدا نے نہ دینے والوں کا نام قرآن میں بتایا نہ لینے والوں کا نام بتایا، مگر پوری مفسرین کی برادری سے پوچھئے کہ روٹیاں دی کس نے ہیں، روٹیاں لی کس نے ہیں. دینے والوں کے نام انہیں بھی معلوم ہیں جن سے نام ہضم نہیں ہوتے. جملہ واضح ہو جاتا. انہیں بھی معلوم ہے جن کے نام ہضم نہیں ہوتے، اور لینے والوں کے نام کسی کو نہیں معلوم. کسی مفسر کو لینے والوں کا نام نہیں معلوم. کوئی بتا دے اس یتیم کا نام کیا تھا، مسکین کا نام کیا تھا، اسیر کا نام کیا تھا. کوئی نام نہیں تھا. سوال، دینے والوں کا نام بھی خدا نے نہیں بتایا، لینے والوں کا نام بھی نہیں بتایا. پھر مفسرین کی برادری کو دینے والوں کا نام پتہ ہے، لینے والوں کا نام نہیں پتہ ہے. اس کا مطلب سیدھا سا قانون یہی ہے نا کہ خدا کے نزدیک دینے والوں کا نام ہوتا ہے، مانگنے والوں کا نام، مانگنے والوں کا نام. ایک سلوات پڑھ دیں محمد. اس لیے جو مانگنا ہے میرے عزیز، میں نے عرض کیا جو مانگنا ہے اس کی بارگاہ عالی وقار میں مانگو، اس سے مانگو. وہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے. وہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑتا. اگر ہمارے دعاؤں میں اثر ہے تو وہ قبول کرے گا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہے تو وہ عطا کرے گا. اب آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم مانگتے رہے وہ دے کیوں نہیں رہا. اس ٹھنڈک کے عالم میں 7 ڈگری سیلسیس تاپمان ہو رہا ہے اس وقت. اس کیفیت میں آپ کا بچہ آپ سے آئس کریم کھانے کے لیے مانگے، چہیتا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے بغیر نیند نہیں آتی، سب کچھ ہے، پر آپ اسے نہیں کھلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شے اس کے لیے نقصان دہ ہے. کبھی دعاؤں کے قبول نہ ہونے پر یہی قانون لاگو کیا ہے کہ تمہارے حق میں نہیں ہے ورنہ قبول ہوتی. کتنی محبت کرتا ہے سنیے. جناب موسیٰ نے اپنے رب سے کہا پروردگار میری قوم سرکش ہو گئی، طاغی ہو گئی، باغی ہو گئی، اس پر عذاب نازل کر دے. حکم رب ہوا تو کلیم اللہ ہے، تو میرا کلیم ہے، تو میرا حبیب ہے، دوست ہے، میرا نبی ہے، تجھے بھیجا ہے ہدایت کے لیے. تو طلب کر رہا ہے، تیری طلب کو میں خالی نہیں چھوڑوں گا، کچھ دن انتظار کر. کہ مالک اس انتظار میں کیا کرنا ہے؟ کہ کرنا کچھ نہیں، ایک ندی کے قریب جا، گہرائی سے مٹی نکال، مٹی کو گوندنا شروع کر، گوند کے چند برتن بنا کے تمازت آفتاب دکھا، اور دکھا کے انہیں کھنکھنا دے. جناب موسیٰ نے ندی کی گہرائی سے مٹی نکالی، مٹی نکال کے گوندنا شروع کیا، گوند کے اچھے خوبصورت برتن بنا کے تمازت آفتاب میں دکھائے، کھنکھنا گئے. ارشاد رب العزت ہوا، موسیٰ کیا ہوا؟ کہ مولا پروردگار تیار ہو گیا ہے، کہ اسے توڑ دے، ان برتنوں کو توڑ دے. حکم رب تھا، کرتا کیا نہ کرتا، موسیٰ کیا نہ کرتے، لہذا فوراً اس مٹی کو توڑا، کہ اسے باریک مٹی واپس بنا دے. پھر باریک مٹی بنا دی گئی، کہ پھر اسے پانی میں ڈال، پھر اسے گھول، پھر اس کا گوند، اور پھر اس کے برتن بنا. بس میں وقت زیادہ نہیں لوں گا. دوبارہ بھی برتن بنائے گئے، پھر کھنکھنائے گئے. حکم رب ہوا توڑ دے، پھر توڑ دیا. تیسری مرتبہ پھر کہا بنا. جناب موسیٰ نے پھر بنائے،
پھر تابادت آفتاب میں تپائے، پھر جب کھنکھنانے لگے حکم ہوا موسیٰ پھر توڑ دے۔ موسیٰ نے تیسری بار بھی حکم رب پر عمل کرتے ہوئے توڑ دیا، کہا پھر برتن بنا لیے، سکھا دیے۔ اب جب کھنکھنانے لگے حکم رب ہوا توڑ دے۔ چوتھی بار جب اللہ نے کہا توڑ دے، اب محبت سنیے خدا کی بندوں سے کتنی ہے۔ چوتھی مرتبہ جب حکم ہوا خدا کا کہ توڑ دے، موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑا، مالک تیرا حکم ہے، سر منہ انحراف کی گنجائش نہیں ہے، توڑ دوں گا، بس مجھے ایک بات بتا دے، جب توڑوانا ہے تو بناتا کیوں؟ جب توڑوانا ہی تھا تو بنوایا کیوں؟ حکم رب ہوا موسیٰ جب تو نے بنا ہی دیا ہے تو توڑنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تو نے بنا دیا، obey to order، حکم پر عمل کرنا۔ ہم نے کہا بنا، تو نے بنایا، ہم نے کہا توڑ دے، تو نے توڑ دیا۔ تجھے پریشانی کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس کے توڑنے میں پریشانی کیا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے پروردگار جب میں اسے اپنے ہاتھوں سے گونتا ہوں، جب میں انہیں تمادت آفتاب دکھاتا ہوں، جب میں ان کو سکھاتا ہوں تو میری محبت ان سے تعلق پیدا کر لیتا۔ نہیں توجہ کیا؟ مجھے ان مٹی کے گھروندوں سے پیار ہو جاتا ہے، مجھے محبت ہو جاتی ہے۔ آواز قدرت آئی موسیٰ مٹی کے برتنوں سے تجھے اتنی محبت ہے، بندگان خدا کے لیے عذاب مان رہا ہے۔ کبھی تو نے سوچا ہے جن بندوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جسے اشرفیت کا تاج سنایا ہے، جس کے ماتھے پہ کرامت کا تاج رکھا ہے، کیا میں اس بندے کو ذلیل ہونے دوں گا، رسوا ہونے دوں گا؟ کیا میں اس پر عذاب نازل کرنے دوں گا؟ میں اس سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اب بتاؤ جو خدا تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، آج تم رزق کے لیے پریشان ہو۔ یہ باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ عشق الہی کا جذبہ ہمارے دل میں مچلنا چاہیے، ورنہ قوم ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ آج اقتصادیات کی پریشانی ہے، آج مہنگائی سے انسان دوچار ہو رہا ہے، آج سیاسی مسائل ہمارے اطراف میں جینے نہیں دے رہے ہیں، دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں، ایک ہی شے جو ہمیں بچا سکتی ہے، عشق الہی، خدا کی محبت، اس کی ذات پر اعتبار، اس کی ذات پر اعتماد۔ وہی اعتبار کے لائق ہے، باقی کوئی نہیں۔ وہی اعتماد کے لائق ہے، باقی کوئی نہیں۔ اس پر بھروسہ رکھو، اس خدا پہ بھروسہ رکھو، جو کام کرنا ہے اس کے بھروسے پہ کرو۔ کسی اور کے دروازے پہ مانگنے جاؤ گے عزتیں نیلام ہوں گی، خدا سے مانگو گے اس کی نظر میں عزیز بنتے چلے جاؤ گے۔ بتاؤ بچپن سے اب تک تمہاری کون سی ضرورت ہے جو خالق نے پوری نہیں کی؟ نحن نرزقہم و ایاہم لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق۔ اپنی اولاد کو غربت و افلاس کے ڈر سے قتل و غارت گری کے دہانے پہ نہ پہنچاؤ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ ہم نے تو اس وقت تمہیں رزق دیا جب تم رزق کے لذت آشنا نہ تھے۔ تاکہ میرا جملہ واضح ہو جائے، جب تم رزق سے لذت آشنا نہ تھے، میں نے بطن مادر کی تاریکی میں بھی تمہیں رزق فراہم کیا۔ تو سوچو جب میں تاریکیوں میں رزق دے سکتا ہوں تو اجالوں میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ جب میں تمہیں وہاں رزق دے سکتا ہوں جہاں ذائقے کے طلبگار تھے پر ذائقے کی لذت نہیں جانتے تھے، اب تو تم زبان کے چٹخاروں سے واقف ہو گئے ہو، اب تمہیں بھوکا کیسے رکھوں گا؟ جب میں نے تمہیں وہاں رزق دیا ہے تو یہاں بھی رزق دوں گا۔ بس تم جیسے وہاں بھروسہ رکھتے تھے ویسے یہاں بھروسہ رکھو۔ میں تمہیں رزق دینے والا ہوں، رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کاہلی سے رزق نہیں ملتا، تحرک سے رزق ملتا ہے۔ اور خدا نے، غور کیجیے میں نے ختم کر دی دعا، خدا نے بندے کی تخلیق میں یہ انتظام رکھا ہے۔ آپ غور کیجیے، پوری دنیا میں کسی بھی مصور کو لے آئیے اور اس سے کہیے ایک تصویر بنا دو، اور تصویر بناتے وقت اس سے کہیے کہ چند شرطیں ہیں، ان شرطوں کی رعایت کے بغیر تجھے تصویر کے نقوش ابھارنے ہیں۔ اس سے پوچھئے کہ کیسے تصویر کے نقوش ابھارنے ہیں، اس سے کہیے کہ جب بنانا تو تاریکی میں بنانا۔ وہ کہے گا کارٹون تو بن سکتا ہے، تصویر نہیں بن سکتی۔ ہم نے کہا جس وقت بنا رہے ہو اس وقت اس شے میں تحرک ہونا چاہیے، کہ اگر ہلے گی ڈھلے گی تو بنا نہیں پاؤں گا، اسے ساکت ہونا چاہیے۔ نہیں توجہ کی، پہلی شرط روشنی، دوسری شرط تحرک نہ ہو، سکون، تیسری شرط بنیادی شرط جس شے پر بنا رہا ہے وہ مائل نہ ہو، سیال نہ ہو، بہنے والی نہ ہو۔ پانی پہ تصویر نہیں بن سکتی، پیٹرول پہ تصویر کے نقوش نہیں بار سکتے، ڈیزل پہ تیل پہ تصویر نہیں بن سکتی۔ توجہ کیجئے گا،
تو مائل سیال پہ نہیں بن سکتی، تاریکی میں نہیں بن سکتی، تحرک کی حالت میں نہیں بن سکتی. توجہ کیجئے گا، حرکت نہیں ہونا چاہیے. یہ کم سے کم 3 شرطیں تو ہونی ہی چاہیے ایک تصویر بنانے کے لیے. اور بھی شرطیں ہیں، میں دامن بچا رہا ہوں ان شرطوں سے کم 3 شرطیں. جس شے پہ بنا رہے ہو اس شے کا سیال اور مائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جمود ہونا چاہیے، جامد ہونا چاہیے. جس جگہ بنا رہے ہو وہ ساکت ہونا چاہیے، متحرک نہیں ہونا چاہیے. توجہ، جہاں بنا رہے ہو وہاں روشنی ہونا چاہیے، تاریکی نہیں ہونا چاہیے. جس جگہ بنا رہے ہو وہ زمین ہموار ہونی چاہیے، مسطح ہونی چاہیے، غیر ہموار زمین نہیں ہونا چاہیے. پروردگار ایسے تو ہم ایک تصویر کیا کارٹون بنا سکتے ہیں، تصویر نہیں بنا سکتے. خدا کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی پروردگار ہے جو تمہارے جیسی حسین تصویر کو بطن مادر میں جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے. اللہ اللہ، جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے. پھر ریسرچ اسکالر کہتے ہیں بطن مادر میں جس بندے کی تخلیق کا عمل انجام دیا جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے فیہ ظلمات ثلاث، وہاں 3 پردے ہیں جن پردوں میں رکھا گیا ہے. آواز دیتی ہے قدرت، جب ہم نے تمہیں والذی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ کریم پروردگار ہے جب اس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، مگر اتنا جان لو جب ہم نے نکالا تو تم 3 پردوں کے درمیان تھے. اب 3 پردوں سے نکال کر ہم تمہیں اجالے میں لائے تو اتنا تو پہچان لو کہ 3 پردوں کو لات مارنے کی عادت تو ہم نے بچپن سے رکھ دی ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد آل محمد. فیہ ظلمات سلام، ان 3 تاریخ کے پردوں کو چھوڑو گے تب اجالے کی منزل میں آؤ گے. میرے تو جملہ یاد رکھیے گا. دوسرے مرحلے پر کیا ہے؟ تحرک نہیں ہونا چاہیے. مگر جب انسان کو خلق کیا ہے، توجہ، جب انسان کو خلق کیا ہے تو بطن مادر میں رکھا، تاریکی کے ساتھ ساتھ اس کی آمد و رفت کو ماں کی سانس کی آمد و رفت سے جوڑ کے رکھا. جیسے جیسے ماں سانس لیتی ہے، ہلتی ڈلتی رہتی ہے، یہ تحرک میں رہتا ہے. اگر ساکت ہو جائے، ماں رک جائے تو سانس رک جائے گی. سانس کی حرکت سے اس کو متحرک رکھا ہے. اس کا مطلب ہے میں نے تمہاری خلقت میں جمود نہیں رکھا تو رزق بغیر حرکت کے کیسے پائے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے. حرکت میں تمہیں رکھا ہے، ابتدا ہی سے تمہیں حرکت میں رکھا. بطن مادر کی ناہموار کیفیتوں میں تمہیں رکھا تاکہ تم ان ناہموار کیفیتوں سے آگے بڑھ کر اس منزل کمال میں قدم زن ہو جاؤ. میری جو توجہ کیجئے گا، تو تاریکی کے تم محتاج ہو، خدا نہیں. وہ روشنی میں نہیں تاریکی میں بنا دیتا ہے. تحرک کے تم محتاج ہو، وہ تمہاری تصویر حرکت کے عالم میں بنا لیتا ہے. تم جب تصویر بناتے ہو تو زمین مسطح ہونا چاہیے، مگر خالق جب تصویر تمہاری بناتا ہے تو اسے غیر مسطح علاقے میں بھی بنا دیتا ہے. مالک سب بات میں نے تسلیم کر دی. تو نے کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی پروردگار ہے جو بطن مادر میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. رحم مادر مالک، تم نے اس بندے کو، غور کیجئے گا، اس بندے کو خلق کیا تو فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا. اب سمجھ میں آیا؟ تم خلق کرنا چاہو تو پانی پہ تصویر نہیں بنا سکتے. ہم بنانا چاہیں تو تمہارا وجود ایک قطرہ آبی سے بنا دیتے، ایک قطرہ آبی سے تمہارا وجود بنا دیتے ہیں. اور اس قطرہ آبی کو پروان چڑھنے کے لیے، نمو پانے کے لیے، گروتھ پانے کے لیے جس علاقے میں رکھا اس کا نام رحم مادر رکھا. بھائی توجہ کیجیے اس لفظ پر، اس علاقے کا نام رحم مادر رکھا. پروردگار ہمارے قطرہ آبی کو رحم مادر میں کیوں رکھا؟ تاکہ یہ سکھانے کے لیے کہ تمہارا آغاز رحم سے ہے. میں رحیم ہوں، میں نے تمہیں علاقہ رحم میں رکھا. رحم سے نکال کر ماں کی آغوش میں رکھا، وہ بھی مادر مہربان کے عنوان سے رکھا. جب تمہارے آغاز میں رحم ہے، تمہاری ابتدا میں رحم ہے، تو یاد رکھنا من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ. تو اب جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، خدا اس پر رحم نہیں کرتا. تمہیں رحم میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ
تمہاری سرشت میں رحم داخل ہو، ظلم داخل نہ ہونے۔ اگر اسے تم سے ظلم کی امید ہوتی تو وہ رحم میں نہ رکھتا، رحم میں رکھ کر تم پر رحم کیا ہے، اور اس لیے رحم کیا ہے تاکہ تم آؤ تو بندگان خدا پر رحم کرو۔ تمہیں ظلم کی اجازت نہیں ہے، تمہیں بربریت کی اجازت نہیں ہے، تمہیں جبر و ستم کی اجازت نہیں ہے۔ کتنا کریم ہے تمہارا خالق کہ جس نے تمہاری ولادت سے لے کر آنے تک کے سارے مرحلے طے کر دیے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خالق کو فراموش نہ کریں، یہ اس کا کرم ہے قسم خدا کی۔ کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا، اس سارے سوال کو میں سے اتنی بات ختم کر دوں، کہا پروردگار عالم نے جو قبر میں پوچھنے والے سوال رکھے بڑے آسان رکھے ہیں۔ تمہارا اللہ کون سا ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا رب کون سا ہے، تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا قبلہ کون سا ہے، یہ کوئی سوالات ہیں؟ آخر اتنے سوالات پوچھنے، اتنے آسان سوالات، کون ہے جو فیل ہوگا؟ عالم دین نے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارے دونوں ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے اسی حالت میں تم سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں، بتا پاؤ گے؟ تو سرکار جس کا ہاتھ کٹ جائے اسے اب اتنا ہوش کہاں رہے گا کہ وہ سامنے کے جواب دے سکے؟ کہ بس یہ خدا کا کرم ہے کہ تم جس دنیا سے دل لگا کے بیٹھے تھے جب اسے چھوڑ کے جاتے ہو، یہ کرم ہے کہ اس نے اتنے سامنے کے سوال رکھے، وہ بھی تم سے بتائے نہیں جاتے۔ سوچو اگر اس نے فلسفی سوال رکھ لیے ہوتے، منطقی سوال رکھ لیے ہوتے تو تمہارا کیا حاصل؟ یہ کرم ہے قسم خدا کی، اس کا کرم۔ اور تمہاری شریعت میں تم پہ دوہرا کرم ہے، آل اطہار نے تم پہ دوہرا کرم کیا ہے، انوکھا امتحان تمہارا لیا ہے۔ قبر میں تم لیٹے ہو، فرشتے آ کے پوچھ رہے ہیں، اوپر سے بندہ پڑھا رہا ہے تمہیں، جب آئیں پوچھیں تو کہنا تمہارا رب یہ ہے، تمہارا دین یہ ہے، تمہاری کتاب یہ ہے، تمہارا قبلہ یہ ہے۔ اچھا ایک مرتبہ قبر میں تلقین ہو گئی تھی، ختم کر دینی چاہیے تھی گفتگو، مگر کہا نہیں انہیں 40 قدم دور کرو، اسے یہاں مولانا کو پھر بٹھاؤ، کہا پھر پڑھائیے، کہا اب کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا تاکہ دوہرے اگر سوالات دوبارہ کرنے کے لیے رک گئے ہوں تو انہیں بتا دیا جائے۔ کہا مالک ہماری کیا عزت رہ جائے گی، ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ یہ فرشتے تو کہہ دیں گے کہ یہ جو پڑھا رہا ہے یہ تو اوپر سے پڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی میرا کرم ہے، میں عزتوں کا خالق ہوں، عزتوں کا مالک ہوں، میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ یہ بتانے والا جو بولتا ہے وہ تم سنتے ہو، انہیں سنائی نہیں دیتا۔ نہیں توجہ کیا آپ؟ انہیں سنائی نہیں دیتا، مالک آج انہیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ کہا زندگی پر یہاں بٹھا کے سنایا تھا، اب آج روک دیا ہے۔ اللہ ذرا اس نہج سے ذرا اپنے مالک کی عظمت کو محسوس کیجئے، اپنے خالق کی عظمت کو محسوس کیجئے۔ اس نے تمہیں ظلم کے لیے نہیں بنایا، بندگان خدا پر رحم کرنے کے لیے۔ آج پوری دنیا رحم کی متلاشی ہے، من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر رحم۔ اپنے ارحموا صغارکم، پیغمبر فرماتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کرو، اس لیے کہ تم جب یہاں رحم کرو گے تو وہاں تمہارے لیے باب رحمت کھولے گا، یہاں ظلم کرو گے تو وہاں باب رحمت بند ہو جائے گا۔ اس لیے رحم کرو، کرم کرو، اور ان بندگان خدا کی حیات اور سیرت پہ غور کرو جنہوں نے دشمنوں کو بھی پانی پلایا، مگر اللہ جس نے دشمنوں کو پانی پلایا اسی کے بچوں کو علتش علتش کی صدائیں، اسی پر آپ پانی بند کر دیا گیا۔ وہ فرات جس سے ہر خشک و تر سیراب ہو رہے تھے، ہر مخلوق سیراب ہو رہا تھا، اس فرات سے اگر کوئی محروم کیا گیا تھا تو وہ حسین ابن علی اور اس کے خالق۔ میرے عزیزوں، خالی اتنا ہی نہیں کیا ہے ظالموں نے، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ صرف سر کاٹا ہی نہیں گیا، جسم کو اذیت بھی دی گئی۔ کسی کو انگوٹھی کی ضرورت ہوئی تو اس نے انگلی کو کاٹ دیا، کسی کو پٹکے کی ضرورت ہوئی تو اس نے جسم میں نشیب نشتر لگا دیے، اور اس پر بھی جب ظالموں کو سکون نہ ملا تو حکم ہوا کہ اب لاشوں کو پامال کیا۔ بس چند منٹ کی زحمت، لاشوں کو پامال کرنے کا حکم آیا۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ
کوفے پہنچا ہے، ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے میں نے سنا ہے تم لوگوں نے حسین کا لاشا پامال کیا ہے، مجھے ان لوگوں کو میرے سامنے ان لوگوں کو لایا جائے جنہوں نے حسین کا لاشا پامال کیا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے جیسے ہی کہا ملنا چاہتا ہوں، 10 بھاری بھرکم جوانوں کو سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد نے ان کے چہرے دیکھے، کہا ان پہلوانوں کو لائے ہو، ان لوگوں نے حسین کا لاشا پامال کیا ہے۔ اب زینب سامنے کھڑی ہیں، سکینہ سامنے کھڑی ہیں، سید سجاد سامنے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے ان لوگوں نے، یہ جو 10 پہلوان دکھ رہے ہیں، انہوں نے، یہ جو بھاری بھرکم جوان دکھ رہے ہیں، انہوں نے لاشا پامال کیا ہے۔ کہاں انہوں نے لاشا پامال کیا ہے؟ کہا ان کا سردار کون ہے؟ کہا مالک بن اسید سردار ہے۔ مالک بن اسید کو سامنے بلایا، کہا تم سردار ہو؟ کہا بتاؤ تم نے حسین کے جنازے کو کیسے پامال کیا؟ کہا ہم ابھی جنگ ختم ہوئی تھی، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی تھی، خیمے جلائے جا چکے تھے کہ اب حکم ہوا پسر سعد کا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، اپنی فوج سے 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے جائے، 10 بھاری بھرکم جوان نکالے جائے۔ جب گھوڑے علیحدہ کر دیے گئے، جوان علیحدہ کر دیے گئے، کسی نے پوچھا پسر سعد کیا ارادہ ہے؟ کہ لاشوں کی پامالی کا ارادہ ہے۔ قبیلوں کی غیرتیں بیدار ہونے لگی، عرب کے قبیلوں کی غیرتیں جوان ہونے لگی، ایک ایک قبیلہ آگے بڑھا۔ پسر سعد ہم نے حبیب کو قتل ہوتے تو دیکھ لیا، مگر حبیب کے جنازے کو پامال کرنا یہ قبیلہ اسد کی توہین ہے، ہم قبیلہ اسد کی توہین برداشت نہ کریں گے۔ مسلم بن اوسجہ کا قبیلہ آگے بڑھا، ہم اپنے قبیلے کی توہین برداشت نہ کریں گے۔ تاریخ نے عجیب فقرے لکھے ہیں، ایک ایک قبیلہ آتا گیا، اپنے اپنے شہیدوں کے جنازے ہٹاتا چلا گیا۔ تاریخ نے یہاں تک لکھا بنی ہاشم کے شہزادوں کے بھی ننیحالی رشتہ دار آنے لگے، ایک ایک جنازہ ہٹایا جانے لگا۔ اب آخر میں ایک جنازہ بچا، جانتے ہیں کس کا جنازہ؟ ارے جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس حسین کا جنازہ۔ جب تنہا حسین کا جنازہ بچا، اب تاریخ کہتی ہے حسین کے جنازے کو پامال کر دو۔ لیکن روایت میں یہ لفظیں نہیں ملتی، لیکن محققین نے تحقیق کر کے بتایا ہے عرب میں جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ ہر گھوڑا ہر کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کچھ گھوڑے خاص ہوتے ہیں جو زمین کو ہموار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو زمین کے ابھار کو بٹھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک گھوڑا اس کے ایک پیر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 60 کلو کا وزن زمین میں دھسا دیتا ہے۔ ایسے 10 گھوڑے پسر سعد نے اکٹھا کیے اور کہتا ہے اب حسین کے جنازے کو پامال کرو۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مالک بن اسید سے ابن زیاد کہتا ہے مالک یہ بتاؤ تم نے کیسے پامال کیا؟ اب مالک بتا رہا ہے کیسے پامال کیا۔ ابن زیاد کہتا ہے تو تو شاعر ہے نا، ذرا شعر کہہ کے بتا کیسے پامال کیا۔ اب وہ کہتا ہے 2 مصرے سن لیجئے، میں نے ختم کر دی دعا۔ وہ کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر۔ وہ کہتا ہے ہم نے پہلے حسین کو پشت کے بل لٹایا اور حسین کی کمر پر گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ حسین کے کمر کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، ہم گھوڑے سے نیچے اترے، ہم نے حسین کے جنازے کو سیدھا کیا، اب ہم نے حسین کے سینے کی جانب گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ نحنو رزقنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے جب حسین کے جنازے کو پامال کر دیا۔ وقت کا امام فرماتا ہے، زیارت ناہیہ کے فقرے ہیں، سلام ہو اس امام مظلوم پر جس کے لاشے کو پامال کیا گیا تو داہنی پسلیاں بائیں طرف آ گئی اور بائیں پسلیاں دائنی طرف آ گئی۔ بس آخری فقرہ سن لیجئے، نحنو رزقنا صدر الحسین بعد الظہر۔ اس کے بعد کہتا ہے ابن زیاد نے پوچھا کب تک تم لاشا پامال کرتے رہے؟ زینب سن رہی ہے، سکینہ سن رہی ہے، سید سجاد سن رہے ہیں، آل محمد کے یتیم سن رہے ہیں، اسیران اہل حرم سن رہے ہیں، آل محمد کی خواتین موجود ہیں وہ بھی سن رہی ہیں، بیویاں بھی سن رہی ہیں، یتیم بچے بھی سن رہے ہیں۔ اب جو قیامت کا فقرہ مالک بن اسید نے کہہ دیا، کہتا ہے نحنو رزقنا صدر الحسین بعد الظہر کل یعبو بن شدید الاثر۔ ارے جیسے چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان گیہوں کا دانہ پیس دیا جاتا ہے، ہم اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہے جب تک ہم نے حسین کی ہڈیوں کا چورا نہ کر دیا۔
میرے بابا کا جنازہ کربلا کے ریگزار انا للہ و انا الیہ راجعون من قضائہ و تسلیم الامر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد مختصر سے عبادت کو قبول فرما مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ ہے فرما مالک جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما کریم پروردگار اہل ایمان کی بستیوں کو وبائی امراض سے محفوظ فرما قوم تشیع کے جوانوں کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما حاضرین کے رزق روزی میں برکت عطا فرما کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کو جو بیمار ہونے شفاء کامل عاجل عطا فرما کریم پروردگار جو بے اولاد ہونے دولت اولاد عطا فرما کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں علی شان روزہ تعمیر فرما آل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما مالک اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار آوان مقرر میں آخرات گزارش کی مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر مرحوم داور حسین نے سرور حسین سرفراز حسین کوثر حسین مرحوم داور حسین ابن انور حسین سرفراز حسین ابن کوثر حسین